زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ حیض اور لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے باجاپن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلد کم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو چہرے پر بھاپ لو۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جلد بڑھاپا نہیں لانا چاہتے ہو تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھایا کرے۔ میٹھی چیزیں کھانے سے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسے کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہاری اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کی امراض کو دور کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے انسان قرض میں مبتلا رہے گا۔ جس نے روزانہ 6 اجوائن کھجور کھا لی اس کو زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسی گھر میں مغولی داخل نہیں ہوتی۔ جس کی سر میں درد ہو اس کو چاہے کہ قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نکل لے، انشاءاللہ شوگر خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ مشکل چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا جاؤ، ایسے ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کر لوٹو۔ سیب کھانے سے قبل سونگ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چاہیاں پڑ جاتی ہے۔ جو دمک کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ گلے کی درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ بخار کی مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت میں دودھ میں پکا کر کھلانے سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جو مسور کی دال کثرت سے کھاتا ہے ان کو جلد رونا آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرے کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بار گیرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈا پانی میں نمک ملا دے، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ بارچی خانے میں کھڑکیوں اور دروازوں پر اگر چونٹیاں ہو جائے تو لیموں کا رس نچوڑ دے، چونٹیاں بھاگ جائے گی۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی دور کرتی ہے۔ ہری سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کی مرض میں 50% تک کمی آ سکتی ہے۔ کالے زیرے کو کچل کر کے پھر گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو گلے کی ٹروئز ہوگی، گلے میں درد رہتے ہو اور شہتوت کا ہے، اگر شہتوت میاں نہ ہو تو شربت توسیہ کا استعمال کرے۔ گھر میں اگر نیم کا درخت موجود ہو تو اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کی رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں لوگ سونے سے قبل سر کی تیل مالش کرے وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اونچی آواز میں اور کہکے لگا کر باتیں کی جائے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں روٹی کا کم اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماری نہیں آتی۔ 50 سال والے عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے سبزیاں میں یا سلاد میں۔ بوڑھی عورت میں جوان رہنا چاہتی ہو تو ٹھنڈی چیزیں بہت کم کھائیں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو،
فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کی مضبوط کرتے ہیں، مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کی تیل کمر پر لگانے سے کمر موڑے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جائے گی۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے، توبہ اسلامک آفیشل لائک کرو، شیئر کرو اور ایک پیارا کمنٹ کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز برائے مہربانی ضرور